الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت کے لیے ایک مرتبہ محبت خلوص کے ساتھ حبیب کبریا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا وسيلتنا في الدارين۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی۔ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ بعد از حمد و ثنا بارگاہ حضور خیر الانام میں اپنی عقیدتوں کی نیاز پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء ذی احتشام، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عظیم شخصیات، پروفیسر حضرات، اور بالخصوص میزبان مکرم، میر محفل، میر بزم، عظیم مذہبی سکالر پروفیسر حضرت علامہ مولانا حیدر علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے دور حاضر کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک عظیم حساس عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے اس تربیتی نشست کا اہتمام کیا۔ زیر اہتمام شیران اسلام پاکستان الکرم فرینڈز راول پنڈی رحمت للعالمین فاؤنڈیشن، جن حضرات نے بھی ان ساتھیوں کے ساتھ تعاون کیا، اللہ انہیں حضور خاتم المرسلین کی بارگاہ خاص سے دونوں جہانوں کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، چونکہ یہ تربیتی نشست ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ چند گھڑیاں جو قبلہ پروفیسر صاحب نے مجھے دی ہیں، میں انہی گھڑیوں کے اندر تربیتی حوالے سے جو انتہائی اہم باتیں ہیں وہ آپ کے خوبصورت سماعتوں کی نظر کر سکوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ پروردگار عالم نے اس عظیم عقیدہ ختم نبوت کے مشن کے لیے میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے یہ وہ حسین عقیدہ ہے کہ جس کی تحفظ اور خدمت کے لیے تاجدار صداقت سے لے کر تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب تک پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو ہر چمکتا ہوا چہرہ ہمیں غلامی میں نظر آتا ہے۔
اور یہاں پہ ہمارے بزرگان دین کے اسماء گرامی آپ کو چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ خوش بختی ہے جو احباب ایسی پاکیزہ محافل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مجاہد تحریک ختم نبوت، مجاہد تحریک ناموس رسالت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتے ہیں، اور وہیں آپ کو حکم سنایا جاتا ہے سزائے موت کا، لیکن وہاں پہ 7 دن اس کوٹھڑی کے اندر جیل کا عملہ اور ساری اغیار کی قوتیں اور طاقتیں اس عبدالستار خان نیازی کا سر کاٹنے کے لیے اور ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ انتخاب ہے نبیوں کے تاجدار کی بارگاہ کا۔ کوئی اس بز میں آ کے اپنا سر دے دیتا ہے اور کسی کا سر امام الانبیاء اس محبت کے بازار میں اس کا سر مزید دنیا کی زندگی میں رہنے کے لیے میرا رب اونچا فرما دیتا ہے۔ تو 7 دن وہاں پہ آپ رہے لیکن پھانسی نہ ہو سکی۔ اب باہر آئے تو صحافی نے سوال کیا، مولانا آپ کی زندگی کتنی ہے؟ تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے 7 دن اور 8 راتیں میری زندگی ہے۔ تو صحافی بول پڑا، کہا بابا آپ مذاق کرتے ہیں، بڑھاپا آپ کا نظر آ رہا ہے، بال سفید ہو گئے اور آپ کہتے ہیں 7 دن اور 8 راتیں۔ آپ نے فرمایا باقی جو زندگی ہے وہ نیازی کی اپنی ذات کے لیے گزری ہے، لیکن مجھ سے پوچھو تو حقیقی زندگی وہی 7 دن اور 8 راتیں ہیں جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جیل کی اس کوٹھڑی میں عبدالستار نیازی گزار کے آیا ہے۔ تو زندگی یقیناً قیمتی یہی ہوتی ہے کہ جو اس مشن کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ آگے چلیں، یہ وہ عظیم اور حساس عقیدہ ہے۔ دیکھیے میں دلائل میں نہیں جانا چاہتا، ہمارے معتبر شخصیات ہیں اس پر گفتگو کریں گی کہ یہ ہمارا چونکہ قرآن، احادیث، اجماع صحابہ، اجماع امت، یہ ایک ایسا اٹل عقیدہ ہے کہ کسی بھی مکتبہ فکر کو اس عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اس میں تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، صرف اتفاق نہیں بلکہ ہر مکتبہ فکر کا بندہ سر بکف اس میدان میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا سر کٹانے کے لیے بھی تیار کھڑا نظر آتا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک بات یاد رکھیے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، چونکہ فتنہ قادیانیت جو ہے یہ بڑے باریک بینی حملے ہوتے ہیں ان کے ہمارے نوجوان نسل کے اذہان پر، بالخصوص جو جس مقصد کے لیے یہ تربیتی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو وہ اسی آیت قرآنیہ پر ایک ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، رب نے خاتم النبیین فرمایا ہے، خاتم المرسلین نہیں فرمایا۔ اب نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب ہو، صاحب شریعت ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے سے قبل نبی رسول کی شریعت کے مطابق وہ اپنی زندگی کے معاملات چلاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رب نے فرمایا خاتم النبیین، حضور خاتم النبیین ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا لیکن رسول تو آ سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اصول ایک ہوتا ہے خاص اور ایک ہوتا ہے عام۔ یہ جو رسول ہے نا یہ خاص ہے، اور نبی جو ہے اس سے تھوڑا کم درجہ ہے، اس لیے کہ رسول صاحب شریعت بھی ہوتا ہے اور صاحب کتاب بھی ہوتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول صاحب شریعت بھی ہوتا ہے اور صاحب کتاب بھی ہوتا ہے۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ تو حضور نے فرمایا تقریباً 1,24,000۔ عرض کی گئی حضور رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا 313 رسول ہیں۔ تو اب یہ بات ذہن میں رکھنا، رسول اور نبی میں فرق سمجھ آ گیا۔ اب قادیانیوں کا ان کا ایک حملہ یہ ہے کہ رب نے خاتم النبیین فرمایا ہے، خاتم المرسلین نہیں فرمایا، لہذا اس کا مطلب ہے نبی نہیں آ سکتا، رسول تو آ سکتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، عام کی نفی جب کی جائے نا تو خاص کی نفی خود بخود ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے
جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو جب نبی نہیں آ سکتا تو رسول تو ان سے بھی اعلیٰ و ارفع ہے، وہ تو صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے۔ اس لیے رب کائنات نے یہ واضح کر دیا ہے میرے آقا سے قبل جو کچھ انبیاء اور رسول کا سلسلہ تھا وہ آئے، آ کر اپنے اپنے دور نبوت کے اندر سلسلہ نبوت اور رسالت وہ کام کر کے چلے گئے۔ اب قیامت تک پرچم نبوت اور رسالت کا محمد عربی کا چلتا رہے گا، یہ قیامت تک اب یہی پرچم بلند رہے گا۔ اس لیے حضور کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اس لیے تو قلندر لاہوری کہتے ہیں نا کہ وہی ہے اول، وہی آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ وہ قلندر لاہوری جنہوں نے مزید کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی شان کو بیان کرتے ہوئے آپ نے خوبصورت تخیل فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اور یہ خوبصورت تخیل اور ان اشعار کے اندر قلندر لاہوری کا حضور کی ختم نبوت کے پرچم کے وہ بلندیاں وہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان آج تمہیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے یہ اعلان کر رہا ہے میرے رسول کی نبوت کا رسالت کا پرچم آج بھی میرا رب بلند فرما رہا ہے، اور آپ کے بعد کسی اور نبی اور رسول نے آنا نہیں ہے۔ اس لیے یہ رب کائنات کا یہ اعلان ہے۔ اور پھر قلندر لاہوری نے بڑا خوبصورت ایک اور جو نظریہ پیش کیا اپنے اشعار کے اندر۔ آپ فرماتے خیمے افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ فرمایا حضور کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ آج بھی کائنات کی اگر نبض چل رہی ہے تو یہ بھی مدینے والے رسول کا صدقہ ہے۔ اس لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت قیامت تک چلتی رہے گی۔ حضور کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، یہ پہلا ہمارا اور آخری عقیدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حالانکہ حضور کی شان یہ ہے۔ اچھا پھر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، اب دیکھیں کہ آپ حضور کی خاتم نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آپ سے ماقبل نبی یا رسول آئے تو ان کی نفی ہو جائے گی؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رب نے تخلیق کے لحاظ سے مجھے اول بنایا ہے، بعثت کے لحاظ سے مجھے آخر بنایا ہے۔ اور معراج کی رات اگر بیت المقدس میں تشریف لے جائیں، اپنے اذہان کو وہاں پہ پہنچائیں تو 100 لاکھ انبیاء اور رسل کے درمیان میں کھڑے ہو کے رب کا حبیب جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو اس میں آپ نے یہی فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتما، میں اس رب کی تعریف بیان کر رہا ہوں جس رب نے مجھے نبوت کا افتتاح کرنے والا بھی بنا کر بھیجا ہے اور نبوت کا اختتام بنا کرنے والا بھی مجھے بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی نبوت کا آغاز بھی حضور نے کیا ہے، اختتام بھی آپ نے کیا ہے۔ چونکہ وقت نہیں ہے اس دلائل کی دنیا میں، ام المومنین سیدہ اماں آمنہ سلام اللہ علیہا حضور جان عالم کی امی جان آپ فرماتی ہیں جس روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اس روز پہلے ہی لمحے اعلان ہو رہا ہے وَإِذَا قَائِلٌ يَقُولُ قَبَضَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى مَفَاتِيخِ الرِّبْخِ وَمَفَاتِيخِ النُّصْرَةِ وَمَفَاتِيخِ النُّبُوَّةِ۔ پہلا دن اعلان ہو رہا تھا آمنہ جو لال تجھے ملا ہے کہ کامیابیوں کی چابیاں بھی ان کے ہاتھ میں ہیں، نصرت کی چابیاں بھی ان کے ہاتھ میں ہیں، اور حد ہو گئی ہے ساری نبوتوں کی چابیاں بھی میں نے محمد عربی کے ہاتھ میں عطا فرما دی ہے۔ تو نبوت کا آغاز کرنے والے بھی حضور ہیں، اختتام کرنے والے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا حضور کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ ایک اور بات کہ انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انہوں نے بیٹھ کے پروگرام بنایا کہ اگر ہم ساری زندگی اسلحے کے ساتھ جنگ لڑتے رہے تو مسلمانوں سے کبھی جنگ جیت نہیں پائیں گے۔ اور دوسرا انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ برِ صغیر میں ہم اپنی بادشاہت کو قائم کریں، ہم اپنا نظام قائم کریں، اپنا نظام رائج کریں، نافذ کریں۔ انہوں نے بیٹھ کے رائے لی لوگوں سے، آرا لی کہ کیا کیا جائے، ہم برِ صغیر کے اندر اپنا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ رائے دو سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے کہا اگر برِ صغیر میں اپنا تم نظام رائج کرنا چاہتے ہیں
تو پھر ایک کام یہ کرنا پڑے گا، رسول اللہ کے جو غلام ہیں ان کی خون میں جہاد کی فضیلت کو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، تو جہاد کی نفی کر دی جائے، جہاد کا سبق ان کے ذہن سے نکال دیا جائے، اور یہ کہا جائے، فتویٰ لیا جائے کہ آج کے بعد جہاد کی ضرورت نہیں، یہ خود بخود کمزور ہو جائیں گے اور ہمارا نظام برے صغیر میں نافذ ہو جائے گا۔ دوسرا انہوں نے کہا حضور خاتم المرسلین کے ساتھ ان کی وہ والہانہ عقیدت ہے، رہتے سرکار مدینے میں ہیں، برے صغیر میں رہنے والا حضور کا غلام ایک ایک سانس مدینے والے آقا کی غلامی میں تڑپتا ہوا دل لیت کے نظر آتا ہے۔ انہوں نے کہا عشق رسول ان کے جسموں سے نکال دو تو یہ خود بخود کمزور ہو جائیں گے اور ہمارا نظام نافذ ہو جائے گا۔ ان دو نکات پہ انہوں نے کام کیا، اور پھر انہوں نے کہا اس کے لیے ہمیں کوئی غدار کی ضرورت ہے، اس کام کے لیے ہمیں برے صغیر کے اندر کسی غدار کی ضرورت ہے، غدار کا انتخاب کرنا چاہیے، کوئی غدار ڈھونڈنا چاہیے جو کلمہ بھی پڑھنے والا ہو اور یہ کام ہمارے دونوں کر سکیں۔ اور اتفاق ایسا تھا کہ 1840 کے اندر اسی برے صغیر کے اندر وہ بدبخت پیدا ہوتا ہے جس نے یہ کام سنبھالنا تھا اور ختم نبوت پہ حملہ کرنا تھا، مرزا قادیانی۔ وہ پھر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، عمر جو بڑھتی گئی، اور پھر اس نے 1901 کے اندر مختلف مراحل سے گزار کر، میں ادھر تفصیل بھی نہیں جانا چاہتا جو اس نے اعلان کیے، 1901 کے اندر اس نے اعلان نبوت کیا۔ 1901 سے 1908 تک اس نے انگریزوں کا وہ والا کام کیا جو انہوں نے کہا تھا برے صغیر سے ہمیں غدار چاہیے، غداری والا کام مرزا قادیانی کا ہے۔ لیکن یہ میرے رب کا فضل ہے، واللہ یعصمک من الناس، رب کا اعلان ہے، میرے حبیب آپ کی عزتوں کا محافظ رب کائنات خود بے نیاز ہو کے اعلان کر رہا ہے۔ تو رب کریم نے ہر دور میں جب بھی حضور کی عزت، حضور کے ختم نبوت پہ کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، رب نے محافظ ختم نبوت بھی بھیجے ہیں۔ اسی جب مرزا قادیانی پیدا ہوتا ہے انہی کے ایام میں، اور انہی کے اہم اثر رب کائنات نے برے صغیر میں دو ہستیوں کو جلوہ گر کیا ہے۔ ایک کا نام تاجدار گولڈا حضرت پیر میر علی شاہ ہے، اور ایک کا نام حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی ہے۔ اللہ نے ان دونوں ہستیوں کی ولادت برے صغیر میں کی ہے۔ ادھر مرزا قادیانی تیار ہو رہا ہے ختم نبوت پہ ڈاکے مارنے کے لیے، ادھر میرا رب تاجدار گولڈا اور شاہ احمد نورانی صدیقی کو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تیار فرما رہا ہے۔ پھر میرے رب نے ان دونوں شہزادوں سے ختم نبوت کی حفاظت کا کام لیا بھی ہے، اور پھر ہر ایک حضور کے غلام نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا۔ اوپر ایک اور آپ کو چمکتا ہوا نام مفسر قرآن نباز عصر حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر مقام پہ برے صغیر کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی، دیار غیر میں بھی حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی ضرورت تھی، تو برے صغیر میں انتخاب حضرت پیر محمد کرم شاہ کا ہوا، اور آپ نے جنیوا میں بیٹھ کر بتایا ہے کائنات والوں، برے صغیر ہو یا جنیوا ہو، ختم نبوت کی حفاظت محمد عربی کے غلام ہر دور میں ہر جگہ پہ کرتے رہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو پھر یہ میں نے جو عرض کی ہے، یہ جو فتنہ قادیانیت ہے، یہ انگریزوں کا وہ تیار کردہ ایک پودا ہے جو انہوں نے کہا تھا ہمیں غدار کی ضرورت ہے، اور غدار انہوں نے تیار کیا، جو غداری کا سلسلہ آج تک ختم نہیں ہوا، چل رہا ہے۔ شاید یہ بھی ہمارے امتحان، ہمارے لیے آزمائشیں ہیں کہ حضور کی ختم نبوت کا کام حضور کا غلام کس طرح کر رہا ہے۔ آگے میں ایک اور بات تربیتی نشست کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے قادیانیوں کا کہ دیکھیں جناب، آپ کہتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں، چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ حضور خاتم المرسلین بھی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ ہی کے اعلان کرتے ہیں حضور کی حدیث سنا کر کہ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے، آپ زندہ و جاوید آسمان دنیا پہ اٹھائے گئے، آپ نے قرب قیامت پھر جلوہ گر ہونا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ کے بعد کسی نبی یا رسول نے آنا نہیں، ادھر تو آپ حضرت عیسیٰ کی آمد کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے، جنہوں نے چوک چوراہوں میں کھڑے بیٹھ کر کتابیں پڑھی ہوں تو ان کا ذہن اسی طرح کام کرتا ہے، لیکن کسی نے مرد کلندر کی نگاہوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھے ہو تو انہیں ایک ایک لفظ میں ختم نبوت کی حفاظت نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارا اعلان ہے حضور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جناب واپس تشریف لائیں گے، لیکن ان کو نبوت اور رسالت حضور سے
قبل ملی ہے، آپ کی نبوت اور رسالت حضور کے بعد نہیں، قرب قیامت میں نہیں ملی، بلکہ آپ کو پہلے ملی۔ اب جب دوبارہ آئیں گے وہ نبوت اور رسالت میرے رب نے واپس نہیں لی، وہ عزت، وہ تاج، وہ وقار، وہ شان، وہ رفت، وہ آج بھی ان کے پاس ہے۔ لیکن جب دنیا میں دوبارہ جلوہ گر ہوں گے تو وہ نبوت اور رسالت کا پرچم لے کے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ آل رسول کے شہزادے کے پیچھے ہاتھ باندھ کے مقتدی بن کے کھڑے نظر آئیں گے، وہ امام مہدی کے پیچھے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ یہ بھی ذہن میں رکھنا، پھر ایک لطیف عملہ ہوتا ہے، آپ گستاخی کرتے ہیں، آل رسول کے شہزادے کو مسلح پہ اور نبوت اور رسالت کے تاج والے کو مقتدی بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ عزت کی کمی نہیں ہے، کبھی کبھی باپ نہ شیخ الحدیث بھی ہو، شیخ القرآن بھی ہو، ولی کامل بھی ہو، اپنے کسی قابل بیٹے کو مسلح پہ کھڑا کر کے کہتے ہیں پتر آج تو امامت کرا، میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں میرا شہزادہ اس مسلح کے کس قدر قابل ہوا ہے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ نبوت اور رسالت کا تاج اپنی جگہ پہ، وہ آ کے کھڑے ہو کر دیکھیں گے، پیچھے کھڑے ہو کے جس نبی کا شہزادہ اتنی امامت والا ہے، نبیوں کی امامت کرنے والا، نبیوں کا سردار کتنا عرف والا ہوگا۔ تو جناب ہمارا عقیدہ، اب آخری بات میں بس ختم کر رہا ہوں اس بات پر کہ یہ جو حساس عقیدہ ہے نا، ہماری ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم نا اپنے بڑوں کا جو کام ہے نا ختم نبوت کے حوالے سے، بہت اہم بات ہے اس حوالے سے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے بڑا کام کیا ہے، ہمارے لیڈر نے، ہمارے قائد نے بڑا کام کیا ہے، لہذا اب ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو چپ کر کے بیٹھیں گے۔ یہ جو بہت اہم بات ہے، اس تربیتی نشست کا بہت اہم سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ہم یہ بیٹھ جاتے ہیں اپنے اسلاف کے کام کو دیکھ کر کہ انہوں نے کر لیا ہے، ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہ، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ختم نبوت کا پرچم قیامت تک لہراتا رہے گا اور اس پہ حملہ کرنے والے بھی قیامت تک آتے رہیں گے، لہذا ہر دور کے ختم نبوت کے سپاہی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ختم نبوت کا محافظ بن کے ہر دور میں وہ عدالت میں بھی نظر آئے، وہ مسجد میں بھی نظر آئے، وہ عدالت میں بھی نظر آئے، وہ ہر ادارے میں نظر آئے، بازار میں بھی بیٹھے، دکان میں بھی بیٹھے، اپنے دفتر میں بھی بیٹھے، تو وہ ختم نبوت کا سپاہی بن کے بیٹھ کے کام کرے۔ اس لیے ہر دور میں یہ ضرورت ہوتی ہے، اور بالخصوص جس دور میں آج ہم پہنچ گئے ہیں کہ اسی اسلامی ریاست کے اندر آج مسلمانوں کے اتنے حقوق نہیں دیے جاتے جتنے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو حقوق دیے جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ اس کے عقیدے کی حساسیت کو جانتے ہوئے اپنے حصے کا کام بھی کرنا ہے۔ اب دیکھیے ابھی محرم ختمہ نہیں ہوا، 72 تن قربان کیے تھے میرے حضور کے گھر والوں نے، اور انہی میں سے بچ کے غازی بن کے جانے والے حضرت امام زین العابدین ہیں۔ حجاج بن یوسف کا دور آیا تو انہوں نے پھر آپ کو گرفتار کر لیا، ہتھکڑیاں لگائی گئیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا۔ امام زہری نے دیکھا کہ شہزادہ رسول جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، آپ ملنے گئے تو آپ رو پڑے اور کہنے لگے کہ میں عجب منظر دیکھ رہا ہوں، سارا خاندان کربلا میں لٹا دیا ہے اور حضور کا شہزادہ آج پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا امام زہری تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید ہم بے بس ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، یا ہم نے کربلا میں جو کچھ کیا ہے، ہمارے بڑوں نے کیا ہے وہ کافی ہے؟ نہ، وہ ان کے حصے کا کام تھا، زین العابدین اپنے حصے کا کام کر کے جا رہا ہے۔ تو وہ ہستیاں جن کے بڑوں نے اتنا کام کیا لیکن پھر بھی اپنے حصے کا کام کر رہی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بڑوں کے کام کو انہیں کو اتفاق کر کے بیٹھنا نہ چاہیے، بلکہ ہمیں کام کرنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی۔ اور یہ اتنا اہم کام ہے کہ حضرت عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ یمامہ ہوئی تو آپ حالت روزہ میں تھے اور آپ گھر سے نکلنے لگے تھے تحفظ ختم نبوت کے لیے، تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میں جا رہا ہوں اس میدان میں جہاں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جنگ لڑی جائے گی، یا اللہ میں چاہتا ہوں اس حفاظت کے لیے عبداللہ بن مخرمہ کے جسم کے ٹکڑے ہوں، کاٹا جائے میرا سارا جسم، اور اسی حالت میں کٹ کٹ کے میں اس دنیا سے جاؤں، حالت روزہ میں جاؤں۔ اور حالت روزہ میں سارا دن آپ نے جنگ لڑی، وہی جو رب سے مانگا تھا رب نے کیا، سارا جسم آپ کا کٹا ہوا ہے،
ادھر افطاری کا ٹائم ہوا ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں جب ہم افطار کرنے لگے، حضرت عبداللہ بن مخرمہ کے آخری سانسیں ہیں. آپ نے پوچھا یارو کون سا وقت ہے؟ صحابہ نے بتایا افطار کا وقت ہو گیا ہے. کہنے لگے مجھے بھی پانی پلاؤ، میں بھی روزے کی حالت میں ہوں، میں بھی روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں. صحابی رسول فرماتے میں پانی لینے گیا تو واپس آیا تو حضرت عبداللہ بن مخرمہ کا شہادت ہو چکی تھی. پتہ چلا یہ تو افطار حوض کوثر کے جام پینے کے لیے نبیوں کے تاجدار کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہے. تو یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جس کے تحفظ کے لیے صحابہ نے اپنے جسم کٹوائے ہیں. کون سا کام ہے جو نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا مجھے اور آپ کو اس عظیم عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.